وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین، میرے بھائیوں، مجھے دیکھنے اور سننے والے میرے بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور باوقار پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ ہم اللہ عز و جل کو اپنا معبود حقیقی، اپنا رب، اپنا مالک اور اپنا خالق ماننے والوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ سے محبت کرنے والوں، آپ سے عقیدت رکھنے والوں، آپ کی عزت کرنے والوں اور آپ کا احترام کرنے والوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ ہم اللہ عز و جل کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، آپ سے وفاداری کرتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اچھی طرح جان لیجئے کہ خیر کا کوئی بھی کام اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ نیکی کا کوئی بھی کام اللہ تعالی کی توفیق اور اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ بھلائی کا کوئی بھی کام اللہ عز و جل کی توفیق کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نماز پڑھنا چاہیں، توفیق نہ ہو نہیں پڑھ سکتے۔ آپ روزہ رکھنے کی خواہش رکھیں، اللہ کی توفیق نہ ملے نہیں رکھ سکتے۔ آپ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا چاہیں، اللہ کی توفیق نہ ہو آپ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ ایک چھوٹا سا کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمہ انسان کے دل میں اس بات کو مضبوطی سے بٹھاتا ہے کہ اگر ہم نیکی کریں تو جب تک اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد نہ ہو ہم نیکی نہیں کر سکتے۔
اگر ہم گناہ سے بچنا چاہیں، جب تک اللہ عز و جل کی مرضی نہ ہو، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ تو نیکی کرنا بھی اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، گناہ اور برائی سے بچنا بھی اللہ کی توفیق اور مدد پر ہی منحصر ہے۔ اسی لیے اس کلمے کو جنت کا خزانہ کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ اس کلمے کے ذریعے انسان اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنی نیکی کو، عمل صالح کو اور برائی سے بچنے کو، سب کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرتا اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ تو اگر توفیق نہ دے تو ایمان ممکن نہیں، تو اگر توفیق نہ دے تو عمل صالح ممکن نہیں، اور اللہ اگر تو توفیق نہ دے، تیری مدد نہ شامل حال رہے تو گناہوں سے، برائی سے، شیطان سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، انشاءاللہ آج کا ہمارا درس اسی عنوان پر ہے، توفیق الہی کے بغیر عمل ممکن نہیں ہے، یعنی جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ کی مدد نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو، اللہ کی خصوصی نوازش نہ ہو، تب تک آپ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے، اور جب تک اللہ آپ کو نہ بچانا چاہے، آپ کی حفاظت نہ کرنا چاہے، تب تک آپ کسی گناہ اور کسی برائی سے بچ بھی نہیں سکتے۔ آئیے ہم پہلے علامات دیکھتے ہیں کہ مجھے توفیق ملی یا مل رہی ہے تو میں کیسے جانوں کہ اس کی کیا علامت ہو سکتی ہے، کیسے مجھے پتا چلے گا کہ ہاں اللہ کی توفیق میرے شامل حال ہے۔ تو توفیق الہی کی کچھ علامتیں ہیں، اگر وہ علامتیں آپ اپنے اندر دیکھیں، اپنے اندر دیکھیے، دوسروں کو مت کھنگالیے۔ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر پہلے اس کی اپنی ذات کی اصلاح فرض ہے، ہم میں سے ہر ایک پر پہلے اس کی اپنی ذات کی اصلاح ضروری ہے۔ تو اگر یہ علامتیں جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں آپ اپنے اندر دیکھیں تو سمجھے کہ اللہ عز و جل آپ پر مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو امور خیر کی، کار خیر کی، نیکی کی توفیق دے رہا ہے۔ سب سے پہلی علامت، بندہ نیکی کرتا ہے، بندے کے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے اور وہ اپنے اعضاء سے، اپنے جسم سے اس نیکی کو انجام دیتا ہے۔ اس کے پہلے ایک اہم ترین بات جو آپ کو جان لینا چاہیے وہ یہ کہ یہ توفیق ہے کیا؟ توفیق ہے کیا؟ تو توفیق کا ڈیفینیشن، توفیق کی تعریف یہ ہے کہ آپ کے دل میں خیر کا خیال آئے، آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ آئے، آپ کے دل میں عمل صالح کا تصور آئے، اور پھر آپ اس نیکی کو کر لیں، آپ وہ نیک کام، وہ اچھائی کر لیں، آپ وہ عمل صالح انجام دے دیں۔ تو یہ ہے توفیق کہ ایک تو اللہ عز و جل اپنے بندے کے دل میں نیکی، خیر، بھلا کام ڈالے کہ ہاں یہ کرنا چاہیے، ہاں نماز پڑھنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، کسی کی مدد کرنا چاہیے، اور پھر بندہ اس نیک کام کو کر گزرے۔ تو توفیق ان دونوں چیزوں کا نام ہے، ایک تو دل میں آنے والا خیر کا خیال، اور دوسرے آپ اس خیال کو عمل سے کر کے دکھائیں، آپ اپنے دل میں آنے والی اس نیکی کو عمل کے ذریعے ثابت
کر کے بتائیں تو یہ توفیق ہے. اچھی طرح یاد رکھیے. اب توفیق کی کچھ علامتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ کو اپنے دل میں اپنے اندر وہ علامتیں دکھائی دے تو آپ اللہ عز و جل کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو امور خیر کی توفیق مل رہی ہے. سب سے پہلی علامت ہے کہ بندہ نیک کام کرتا ہے. مثلا میں صبح اٹھوں فجر پڑھوں تو یہ اللہ کی توفیق. میں اپنے والدین کی خدمت کروں یہ اللہ کی توفیق. میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت پرورش کروں یہ اللہ کی توفیق. میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کروں اس کے ساتھ نرمی پیار مہربانی کا برتاؤ کروں یہ اللہ کی توفیق. میں اپنے ملازموں اپنے پاس کام کرنے والے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کروں ان کا خیال رکھوں یہ اللہ کی توفیق. راستے پر کوئی چیز نقصان دہ ہو تکلیف دہ ہو میں اس کو ہٹا دوں یہ اللہ کی توفیق. تو کوئی بھی نیک عمل آپ کے دل میں اس کا خیال آ رہا ہے اور آپ اسے کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی توفیق کی ایک بڑی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یستعملہ؟ قال یوفقہ للعمل الصالح قبل ان یموت. اللہ تعالی جب اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کام میں لگاتا ہے. استعملہ اسے استعمال کرتا ہے اسے کام میں لگاتا ہے اس سے کام لیتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسے کسی کام میں لگاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کوئی کام کیسے لیتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفقہ للعمل الصالح قبل ان یموت. اسے مرنے سے پہلے. اب آپ سوچیں گے مرنے سے پہلے کون جانے گا مرنے سے پہلے ہم کب مرنے والے ہیں؟ میں 100 سال جیوں گا 200 سال جیوں گا مجھے نہیں معلوم. تو مرنے سے پہلے کا مطلب مرنے سے پہلے نہیں ہے. مرنے سے پہلے کا مطلب ہے زندہ رہتے ہوئے. کیوں کسی کو نہیں معلوم اگلا سیکنڈ اگلا منٹ اگلا گھنٹہ اس کی زندگی میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے. وہ اگلے اور 10 سال جیے گا 20 سال جیے گا 100 سال جیے گا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. تو حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندے کو اس کی زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. اور پھر اللہ عز و جل جب بندے کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے بندہ وہ نیک عمل کرتا ہے تو پھر اس بندے کی وفات بھی نیکی پر ہوتی. کلیئر؟ اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے کو نیکی کی توفیق دیتا ہے وہ بندہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے تو اللہ عز و جل اس بندے کو وفات بھی نیک اعمال پر دیتا ہے. تو حدیث یہ کہہ رہی ہے یوفقہ للعمل الصالح قبل ان یموت. اس بندے کو زندہ رہتے ہوئے مرنے سے پہلے اللہ عز و جل نیک کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. تو اب وہ بندہ نیکی کرتا ہے کسی کی مدد کیا محبت سے بات کیا لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آیا مسکرا کر ملا خود بڑھ چڑھ کر سلام کیا کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا لوگوں کے کام آیا ان کی ضرورت پوری کی ان کو نصیحت کی اللہ کا حق ادا کیا بندوں کا حق ادا کیا. تو یہ ہے نیک اعمال اور اللہ عز و جل اپنے اس بندے کو نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے نا تو پھر اس سے بلا وجہ واپس نہیں چھینتا اور پھر انہی نیکیوں پر اس بندے کی وفات ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کے دل میں بھی نیکی کا خیال آتا ہو آپ نیک کام کرتے ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس بات کی ایک نشانی ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو خیر کی توفیق مل رہی ہے. دوسری علامت علم دین سیکھنے کی توفیق ملنا. آپ حضرات یہاں آئے ہیں یہاں آپ کو کچھ مال تو ملنے والا نہیں ہے
کہ آئیے 1 گھنٹہ بیٹھیے ہم آپ کو 1000 روپے دیں گے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ یہاں آپ کو اپنے رشتہ داروں سے ملنا تو نہیں کہ صلہ رحمی کریں گے یہاں بیٹھ کر، آپ یہاں آپ کسی شادی یا کسی ولیمے کے فنکشن میں تو نہیں آئے ہیں نا، کچھ نہیں ہے۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ کیوں آئے؟ یا جو میرے بھائی میری بہنیں مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ کیوں اپنا وقت یہاں لگا رہے ہیں؟ بتائیے، علم دین سیکھنے کے لیے نا۔ آپ یہاں جو موجود ہیں یا جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، وہ کیوں اپنا وقت یہاں دے رہے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے علم دین سیکھیں۔ آپ یہاں آئے ہیں تو مجھ سے سائنس، جغرافیہ، انگلش، مراٹھی سیکھنے نہیں آئے۔ آپ یہاں پر جو آئے ہیں وہ یہاں پر مجھ سے کچھ دین کی باتیں، کچھ اللہ کی باتیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کا علم اللہ تعالی اسے عطا فرماتا ہے۔ اب آپ یہاں جو حضرات موجود ہیں، بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو کوئی کام ابھی نہیں ہوگا مگر وہ نہیں آئے۔ بہت سے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، بہت سے لوگ وہ آ سکتے تھے، 1 گھنٹہ یہاں پر علم دین سیکھنے کے لیے خرچ کر سکتے تھے، ان کو کوئی کام نہیں ہے، یا تو گھر میں پڑے سو رہے ہوں گے، یا موبائل پر فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر وقت برباد کر رہے ہوں گے، یا کسی ہوٹل چائے خانے میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ باتوں میں وقت برباد کر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ بہت سے بھائی ہوں گے، ہمارے نوجوان بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، یا ہماری بہت سی مائیں بہنیں اپنے گھروں میں ہوں گی، آ سکتی تھی مگر آئی نہیں۔ تو کیوں نہیں آئے معلوم آپ کو؟ اللہ نے توفیق نہیں دی۔ کیوں نہیں آئے معلوم؟ آ سکتے تھے وہ، لیکن وہ نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ اسی کو دین کا علم دیتا ہے۔ تو وہ لوگ نہیں آئے کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کو خیر ملے، پڑے رہے وہ اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں پر، جہاں ہو وہاں پر۔ لیکن آپ کیوں آئے؟ اللہ آپ کو لایا، آپ علم دین سیکھنے کے لیے آئے نا، تو اللہ آپ کو لے کر آیا، اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہا ہے، تبھی وہ آپ کو دین کا علم سکھا رہا ہے۔ ورنہ آپ بھی اپنی دنیا میں کہیں مست ہوتے، کہیں گھر میں ہوتے، کہیں دکان میں ہوتے، کہیں ہوٹل میں ہوتے، کہیں اور ہوتے آپ۔ لیکن آپ یہاں آئے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، ہم کو خیر پہنچانا، بھلائی پہنچانا چاہتا ہے، تبھی وہ ہمیں علم دین سے نواز رہا ہے۔ تو اگر کبھی بھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ علم دین سیکھنے کی طلب ہو رہی ہے، جی میں آ رہا ہے کہ میں قرآن سیکھوں، قرآن پڑھنا سیکھوں، تفسیر پڑھوں، قرآن کا ترجمہ پڑھوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم سیکھوں، اپنے دین کا علم سیکھوں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھوں، کتابیں اٹھا کر پڑھوں، علماء سے رابطہ کروں، علماء سے مسائل پوچھوں، تو اگر کبھی آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہو اور آپ علماء سے ٹچ میں آ رہے ہو، رابطے میں آ رہے ہو، علم دین جہاں جس مجلس میں سکھایا جا رہا ہو آپ وہاں موجود ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر علم دین سیکھنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تیسری علامت، بندہ جو بھی علم سیکھتا ہے، خیر سیکھتا ہے، وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اللہ نے بہت علم دیا مگر ان کی ذات سے ان کے گھر والوں کو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ نے ان کو علم دیا، ان کو حلال حرام کی تمیز ہے، معلوم ہے ان کو، لیکن وہ ایسے ہیں کہ کسی کو بتاتے نہیں، کسی کو سکھاتے نہیں، کسی کو سمجھاتے نہیں، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں کو بھی ان کی ذات سے، ان کے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
تو جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ خود آپ کے دل میں اس بات کی تڑپ پیدا ہو رہی کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، لوگوں کی اصلاح کروں، لوگوں کو برائی سے بچانے کی کوشش کروں، لوگوں تک پہنچوں، ان کو خیر بتاؤں، ان کو قرآن کی طرف لے کر آؤں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھاؤں، تو اگر کبھی بھی اس طرح کی تڑپ آپ کے دل میں پیدا ہو رہی ہو تو یہ اللہ کی توفیق کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی؟ کون؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے، اسلام کی اچھائیاں سمجھاتا ہے، اللہ عز و جل کی رحمتیں مہربانیاں لوگوں کو بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور سنت کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کرتا ہے، اور وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ ضروری ہے، وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں گھر میں پڑھا رہا ہوں اور بچوں سے کہوں بیٹا جا ظہر کی نماز پڑھ، میں تو بے روزہ رہا ہوں لیکن گھر والوں کو روزہ رکھنا۔ کوئی آدمی خود تو سگریٹ بیڑی پیے اور دوسروں سے کہے مت پیو، اچھی چیز نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ دعا الی اللہ وعمل صالحا، خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی رغبت دلاتا ہے، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے دیکھو میں تو اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے میں اپنے آپ کو حتی الامکان بچاتا ہوں۔ تو اگر کبھی آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ میں لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤں، لوگوں کو اسلام بتاؤں، لوگوں کو قرآن سکھاؤں، لوگوں کو حدیث نبوی سکھاؤں، لوگوں کو اخلاق، آداب، کردار سکھاؤں، دو لوگ آپس میں لڑنے والے ان کے درمیان صلح کروں، کوئی حرام کماتا ہو اس کو جا کر بتاؤں، کوئی حرام کھاتا ہو اس کو جا کر سمجھاؤں، کوئی نماز میں کوتا ہو اس کو جا کر بتاؤں، منع کروں، کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اس کو جا کر ہدایت کی بات کروں، کوئی اپنی اولاد کے تعلق سے بے پرواہ اس کو جا کر سکھاؤں، سمجھاؤں، تو اگر کبھی بھی آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ خیال اللہ کی توفیق کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ چوتھی علامت، دل جو بھی آپ کریں، آپ جو علم سیکھیں، آپ جو علم سیکھیں، آپ جو عمل کریں، جو بھی علم سیکھیں، جو بھی عمل کریں، اور لوگوں کو جو بھی آپ خیر بتائیں، اس پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، اطمینان، تسلی، سکون ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں نے یہ نیک کام کیا، الحمدللہ میں نے اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا، الحمدللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، بالکل اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، کوئی فکر اور کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ تو اطمینان قلب کب؟ جب آپ کوئی نیکی کریں۔ سکون کب؟ جب آپ کوئی خیر کا کام کریں۔ عافیت، قرار، راحت کا احساس کب؟ جب آپ کوئی بھلا کام کریں۔ تو یہ بھی اللہ کی توفیق کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، 23واں پارہ سورہ زمر۔ کیا وہ شخص اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ دین اسلام کے لیے، دین اسلام کے علم کے لیے، تعلیم کے لیے، سمجھ کے لیے، عمل کے لیے کھول دیا، وہ شخص اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ دین اسلام کے علم اور عمل کے لیے کھول دیا کہ علم حاصل کرتا ہے تو سکون ملتا ہے، عمل کرتا ہے تو سکون ملتا ہے، جب تک کسی مسئلے میں علم نہ ہو بے چینی رہتی ہے،
جب تک کوئی کام تھا آپ کر نہ پائیں بے چینی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کوئی کام کریں آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ کیا یہ آدمی اس کی طرح ہو سکتا ہے جن لوگوں کے دل تنگ ہو، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہ ہو، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے لیے کوئی تڑپ اور اللہ کا کوئی خیال نہ ہو؟ کیا یہ دونوں لوگ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کبھی بھی نیکی کر کے سکون محسوس کریں، بھلائی کر کے آپ کو اطمینان ملے، راحت ملے، چین ملے۔ اچھائی کرنے کے بعد آپ کو قرار آ جائے، کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اللہ کی توفیق کی علامت ہے کہ اگر آپ وہ نیکی نہ کرتے، وہ بھلائی نہ کرتے، تو آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملتی، آپ کے دل کو قرار نہیں آتا، آپ بے چین رہتے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال چلو نماز پڑھتے ہیں، اقامت کہو، ہمیں نماز کے ذریعے ہی سکون ملے گا، ہمیں نماز کے ذریعے ہی سکون ملے گا۔ تو یہ اللہ کی توفیق کی علامت ہے کہ نیکی کر کے ہی آپ کو سکون ملتا ہے۔ جب تک آپ نیکی نہ کریں یا نیکی نہ کر سکے تو آپ بے چین رہتے ہیں، بے سکون رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ آج میں یہ کام نہیں کر سکا، آج مجھ سے یہ کام نہیں ہوا۔ تو نیکی کر کے سکون ملنا، نیکی کرنے کے لیے دل میں تڑپ ہونا، اور جو کچھ آپ کریں اس کے لیے آپ کی نیت کا سچا ہونا، یہ اللہ کی توفیق کی علامت ہے۔ پانچویں علامت، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو بندہ فوراً توبہ کر لے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو بندہ فوراً توبہ کر لے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ، اللہ ہدایت دے ہم کو، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، 10-20 سال پہلے بھی کوئی گناہ کیا تھا، آج تک بھی کرتے آ رہے ہیں، اب تک توبہ ہی نہیں کی، گناہ چھوڑے ہی نہیں۔ نماز میں کوتاہی کا گناہ ہمیشہ ہو رہا ہے، اب تک نہیں چھوڑے۔ تو ایک مثال، یہ تو ایک مثال، ایسے دسیوں گناہ جو ہم سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اب تک وہ گناہ ہم نے چھوڑے نہیں ہے۔ تو یہ عدم توفیق کی نشانی، گناہ پر گناہ کیے جانا، ان گناہوں کو چھوڑنا بھی نہیں، اور ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگنا، توبہ بھی نہیں کرنا، استغفار بھی نہیں کرنا۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ عدم توفیق کی۔ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی۔ تو توفیق کی علامت کیا ہے؟ توفیق کی علامت ہے گناہ چھوڑنا، شرمندہ ہونا اور اللہ سے توبہ کر لینا، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اللہ میں نے تجھے ناراض کر دیا، اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، اللہ میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ کر واپس اللہ کی طرف، خیر کی طرف پلٹ آؤ، تبھی تم کامیاب ہو سکو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان، ایک بھی باقی نہیں بچا، تمام انسان، انبیاء بس چھوڑ دیجئے، انبیاء کرام علیہم السلام معصوم تھے بس، بقیہ تمام انسان گناہگار ہیں، گناہ سب سے ہونے والے ہیں۔ کوئی ایک بندہ بھی ہاتھ اٹھا کر نہیں کہہ سکتا نہیں نہیں مجھ سے گناہ نہیں ہوتے، نہیں، وہ جھوٹ بول رہا، وہ ڈبل گناہ کر رہا۔ گناہ میں رہوں یا آپ رہیں، ہمارے والدین ہو یا ہماری اولاد ہو، گناہ تو سب سے ہونے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انسان خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، کسی سے کم، کسی سے زیادہ، کسی سے چھوٹے، کسی سے بڑے، گناہ سب سے ہوتے ہیں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، ان گناہگاروں میں سے اچھے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، تو یہ لوگ اچھے ہیں۔ اب اچھے یہ لوگ ہیں،
مطلب ہے کہ ان کو گناہ چھوڑنے کی توبہ کرنے کی توفیق ملی، اور وہ لوگ جو گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ چھوڑتے نہیں ہیں، گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے، ان پر اللہ سے توبہ اور استغفار بھی نہیں کرتے، ان کو توفیق نہیں ملی۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ اگر کبھی آپ سے گناہ ہو جائے، فوراً آپ کے دل میں ٹیس اٹھے کہ ارے یہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اور آپ فوراً اللہ سے معافی مانگیں، تو یہ توفیق کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ آپ کو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھ سے گناہ ہوا، آپ شرمندہ ہوئے اور آپ نے اللہ عز و جل سے معافی مانگ لیا، میرے رب مجھے معاف کر دے، میں تجھے ناراض کر بیٹھا، اللہ میں گناہ کر بیٹھا، غلطی کر بیٹھا، مجھے معاف کر دے۔ اور اگر ایسا خیال ہی نہ آتا ہو، پرسوں جو گناہ کیا کل بھی کیا، کل جو کیا آج بھی کیا، کرتے چلے گئے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو گناہوں سے معافی مانگنے، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں دی۔ اور جن لوگوں کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملی، آپ بتائیے کیا یوں ہی وہ معاف بھی ہو جائیں گے؟ اللہ قادر ہے، ہم تو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں بس۔ تو یہ 5 علامتیں ہمیشہ ذہن میں بٹھا کر رکھیے۔ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے؟ اس کی کیا علامتیں ہیں؟ جو 5 علامتیں میں نے بتائی ہیں وہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا کر رکھیے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ آتا ہے اور آپ وہ نیکی کرتے ہیں۔ دوسری علامت ہے آپ کے دل میں علم دین سیکھنے کا خیال آتا ہے اور آپ علم دین سیکھنے کے لیے علماء سے، علماء کی کتابوں سے جڑ جاتے ہیں۔ تیسری علامت یہ ہے کہ آپ جو بھی سیکھتے ہیں، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، وہ پوری سچائی کے ساتھ لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ جس خیر کو میں نے پایا اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں تک بھی اس بھلائی کو میں پہنچا دوں، تو آپ پوری امانت داری کے ساتھ ان کو وہ بھلائی پہنچا دیتے ہیں۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور آپ سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے آپ فوراً اللہ عز و جل کی جناب میں شرمندگی کے ساتھ جھک جاتے ہیں اور اس سے اپنے گناہ کو معاف کروانے کے لیے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو یہ علامتیں جو میں نے بتائی اچھی طرح سے ان کو آپ ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے۔ اب توفیق کے کچھ اسباب بھی ہیں، توفیق کے کچھ اسباب ہیں، اور ایک 5ویں علامت رہ گئی آپ نے دھیان نہیں دلایا، وہ یہ کہ آپ جو بھی نیکی کریں تو نیکی کرنے کے بعد ہی آپ کو سکون ملتا ہے، دل کو قرار ملتا ہے۔ جب تک آپ سے نیکی نہ ہو آپ کو سکون اور قرار نہیں ملتا۔ یہ 5 علامتیں یاد رکھیے۔ اب اسی طرح سے اللہ عز و جل کی جناب میں توفیق اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین کے یہاں آپ توفیق کے حقدار بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کچھ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی توفیق ملے، آپ بھی ان بندوں میں شامل ہوں جنہیں اللہ عز و جل کا موفق توفیق والا بندہ کہا جاتا ہے، تو آپ کو کچھ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا آپ کے اندر انکساری، عاجزی، خاکساری ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ آپ کے اندر انکساری، عاجزی، خاکساری ہونا چاہیے۔ جیسے آپ فجر کی نماز بلکہ 5 نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ آپ کی فوت نہیں ہوتی، تو آپ اس پر فخر نہ کریں۔ کوئی آئے کسی کو سمجھائیں، ارے جا تو کیا مجھے سمجھائے گا، میری تو کبھی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوتی اور تو نماز نہیں پڑھتا، تو یہ فخر ہے، یہ گھمنڈ ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر تواضع اور خاکساری نہیں۔ آپ صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر خیرات کرتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر آپ سے کم کرے تو آپ کہتے ہیں ہٹاؤ، کیا 10 روپے دیتا ہوں میں تو 1000 روپے دیتا ہوں، تو یہ تو گھمنڈ ہے، یہ تو فخر ہے۔ اور جو لوگ متکبر ہوتے ہیں ان کو اللہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اگر آپ توفیق چاہتے ہو تو آپ کو اپنے دل میں تواضع، خاکساری، انکساری اور عاجزی پیدا کرنی پڑے گی کہ جو بھی خیر ہوا اس میں میرا کوئی دخل نہیں، یہ تو اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے ہے۔
شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، نصیحت کی، تو اس میں ایک جملہ کہا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، 12واں پارہ سورہ ہود۔ دیکھیں انہوں نے کہا میں 100% کرتا ہوں، نہیں، نبی ہے 100% سے زیادہ کرتے تھے، لیکن تواضع دیکھیے، خاک ساری دیکھیے، کہا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو بس جتنی میری استطاعت ہے، حیثیت ہے، جتنا میرے میں دم ہے اتنی ہی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں۔ عاجزی ہے کہ نہیں ہے؟ خاکساری ہے۔ انبیاء نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا چین، اپنا قرار، اپنے دن، اپنی راتیں، اپنا گھر بار، سب کچھ لٹا دیا نا، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ عاجزی دیکھیے، مستطاعت، جتنی میری استطاعت ہے، جتنا میرے بس میں اتنا ہی کرتا ہوں۔ اور میں ہوتا تو کہتا ارے میں نے تو 100% دیا، میں نے تو 100% دیا، میں نے تو فوللی فنش کیا۔ یہ تو گھمنڈ ہے، تو کبر ہے، تکبر ہے۔ نہیں، آپ کہیے میری استطاعت، یہ عاجزی ہوتی ہے، یہ خاکساری ہوتی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، میں جو بھی نیک کام کرتا ہوں یا تم کو بھلائی کی طرف دعوت دیتا، خیر کی طرف بلاتا ہوں نا، تو مجھے یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ عز و جل مجھ سے یہ کام کروا رہا ہے تو میں کر رہا ہوں، ورنہ میری کوئی بساط نہیں ہے۔ علیہ توکلت والیہ انیب، میرا پورا بھروسہ تو اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام پر ہے، میرا پورا بھروسہ تو اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام علی کل شیء قدیر پر ہے۔ اسی پر میرا اعتماد، اسی پر میرا توکل، اسی پر میرا یقین، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا، لوٹتا اور پلٹتا ہوں۔ عاجزی، ان کے ساری خاک سے۔ دوسرا سبب، آپ بہت عقل مند ہیں بھائی، اچھی بات ہے، لیکن یہ جان لیجئے عقل کی بنیاد پر ہدایت نہیں ملتی، جیسے عقل کی بنیاد پر پیسہ بھی نہیں ملتا۔ آپ بہت عقل مند ہوں گے مگر ہو سکتا ہے غریب ہوں، آپ کے مقابلے میں کوئی کم عقل ہوگا، اس کے پاس آپ سے زیادہ دولت ہوگی۔ تو جب دنیا کا مال و متاع بھی صرف عقل کی بنیاد پر نہیں ملتا، تو آخرت کے کاموں کو کرنے کی توفیق عقل کی بنیاد پر مل سکتی ہے کیا؟ نہیں۔ جسم کی قوت کی بنا پر مل سکتی ہے کیا؟ نہیں، ورنہ ہم سے عقل میں، جسم میں، قوتوں میں، صلاحیتوں میں قوم عاد تو بہت آگے تھی، قوم عاد، قوم ہود بہت آگے تھی، قوم سمود بہت آگے تھی، قوم فرعون بہت آگے تھی، سب تھا، کیا نہیں تھا، لیکن عقل کی بنیاد پر توفیق نہیں ملتی، جسم اور قوت کی بنیاد پر توفیق نہیں ملتی، خاندان اور سوسائٹی کی بنیاد پر توفیق نہیں ملتی۔ اگر ملتی تو ابو جہل کو ملتی، ابو لہب کو ملتی، اونچے خاندان کے تھے، لیکن نہیں ملی، بلال کو ملی، غلام تھے۔ اللہ فرماتا ہے 26واں پارہ سورۃ الاحقاف، فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی باتوں کو ٹھکراتے تھے، اللہ کے عذاب کو ناممکن سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو جب وہی آ گیا نا جس کو وہ ناممکن سمجھتے اور جس کا مذاق اڑاتے، جب اسی عذاب نے ان کو اپنی چپیٹ میں، اپنی لپیٹ میں لے لیا، فما اغنى عنهم سمعهم، ان کے کانوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ولا ابصارهم، ان کی آنکھوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ بہت خبریں، دور کی خبریں آتی ہیں نا کانوں سے، تو ان کے کانوں تک کوئی خبر نہیں پہنچ سکی اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ یہ آنکھ آسمان تک دیکھ لیتی ہے نا، دیکھیے آپ باہر نکل کر آپ کو آسمان دکھے گا، لیکن اللہ کے آتے ہوئے عذاب کو
نہیں دیکھ سکی. یہ دل معلوم نہیں کہاں کہاں کی باتیں سوچ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں. یہ دل بہت دور کا سوچ لیتے ہیں, جو ہے وہ بھی سوچ لیتے ہیں, جو نہیں ہے وہ بھی سوچ لیتے ہیں, اندازے لگا لیتے ہیں. تو ان کے کانوں نے, ان کی آنکھوں نے, ان کے دلوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا, ان کے کسی کام نہیں آ سکے, جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے, ٹھکراتے تھے, اور پھر جب ان کے پاس وہی عذاب آ گیا جس کو وہ ناممکن سمجھ کر اس کی ہنسی اور مذاق اڑاتے تھے. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, اپنی عقلوں پر گھمنڈ مت کیجئے. یہ نہیں سوچنا کہ میں تو بہت عقل والا ہوں, فلاں بے وقوف ہے, میں تو بہت چالاک ہوں, وہ تو بہت سادہ ہے, میں تو بہت ہوشیار ہوں, وہ تو نادان ہے. نہیں, عقل کی بنا پر توفیق نہیں ملتی, چالاکی کی بنا پر توفیق نہیں ملتی, ہوشیاری کی بنا پر توفیق نہیں ملتی. تو کبھی بھی اپنی عقل, اپنے دماغ, اپنی ہوشیاری, اپنی چالاکی کو آپ اللہ کی توفیق کے درمیان رکاوٹ نہ بنائیے. جتنے سادہ دل ہوں گے, جتنے سادہ دل ہوں گے, جتنے سادہ مزاج ہوں گے, جتنی سادگی آپ کے اندر ہوگی, انشاءاللہ اللہ کی توفیق بھی آپ سے اتنی ہی قریب ہوگی. تیسرا سبب توفیق کو حاصل کرنے کا, ارادہ سچا اور حوصلہ پکا رکھیں. ارادہ سچا, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, دل میں ارادہ سچا, جو بھی نیت ہے, جو بھی ارادہ ہے, جو بھی مقصد ہے وہ سچا ہو, اور حوصلہ پکا. مثلا فجر کی نماز ایک مثال لے لیجیے. 5:30 بجے آپ کی یہاں پر جماعت کھڑی ہوتی ہے. اب 5:30 بجے اندھیرا ہے. کوئی مجھ سے کہے کہ کیا بات ہے فجر میں تم نظر نہیں آتے مجھ کو, تو آپ جواب دیں کہ بھائی نیند ہی نہیں کھلتی. تو آپ کو تھوڑا ڈانٹے, تھوڑا پھٹکارے, کہہ رہے یار مرد ہو, مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھنا تمہارے اوپر فرض. تو آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے میں کل سے آتا ہوں. اب آپ کا یہاں ارادہ, آپ نے چاہتا اس کو ٹرخانے کے لیے کہہ دیا کہ آتا ہوں, لیکن ارادہ کچا تھا تو آپ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, ارادہ سچا تھا, ارادہ سچا تھا تو اللہ آگے کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا, وقت سے پہلے آپ کی نیند کھل جائے گی. ارادہ تھا آپ کا. اور حوصلہ پکا, اندھیرا, صبح 5:30 بجے اندھیرا ہوتا ہے, صبح 5:30 بجے راستے سنسان ہوتے ہیں, صبح 5:30 بجے راستوں میں کتے ہوتے ہیں. ارادہ تو سچا تھا, لیکن آپ جیسے گھر سے باہر نکلے, ارے اندھیرا, نہیں میں نہیں جا سکتا, اب واپس آ گئے. حوصلہ کچا تھا. آپ تھوڑا آگے چلے, ارے راستہ تو پورا سنسان ہے, کوئی نہیں ہے, اچانک کوئی چور ڈاکو آ گیا تو آپ واپس چلے گئے. حوصلہ کچا تھا. آپ تھوڑا آگے بڑھے, 3-4 کتے, ارے یہاں تو کتے, بھاگو واپس. حوصلہ کچا تھا. تو ہمیشہ یاد رکھیے, آپ کا ارادہ اگر سچا ہے تو آپ کا حوصلہ بھی پکا ہونا چاہیے, ورنہ بہت سی دفعہ سچے ارادے کمزور حوصلوں کے آگے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت سی دفعہ سچے ارادہ سچا تھا مگر حوصلہ کیسا تھا, کچا تھا, حوصلے میں دم نہیں تھا, تو وہ کمزور پڑ گیا اور اس کا ارادہ کمزور حوصلے کے آگے ٹوٹ گیا. لیکن اگر آپ کا ارادہ سچا ہو, آپ کا حوصلہ پکا ہو, تو آپ ضرور بضرور اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو 2 ہی تھے. ہتھیار نہیں تھے پاس میں, مال اسباب نہیں تھے پاس میں, کچھ نہیں تھا. حوصلہ پکا تھا کہ ہم کو تو مدینہ پہنچنا ہے. پہنچ گئے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو کچھ نہیں تھا پاس میں. پیچھے سے فرعون اپنے فوجیوں کے ساتھ, اور آگے سمندر. اگر حوصلہ کچا ہوتا تو وہ لوگ یا تو فوجیوں کے ہاتھوں مارے جاتے یا سمندر میں ڈوب جاتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. حوصلہ پکا تھا تو وہی فوجی ڈوبے جو ان کو قتل کرنے آ رہے تھے, اور اسی سمندر نے راستہ دے دیا جو کسی کو راستہ نہیں دیتا. حوصلہ پکا ہوتا ہے تو انسان سمندروں میں سے سینہ چیر کر راستہ نکال لیتا ہے. تو اگر آپ اللہ عز و جل کی توفیق کے طلبگار ہے
تو ارادہ سچا رکھیے اور اور حوصلہ پکا رکھیے، تو انشاءاللہ آپ کو توفیق انشاءاللہ ملے گی۔ چوتھا آخری سبب دعا۔ دعا وہاں کام آتی ہے جہاں کوئی کام نہیں آتا۔ ابھی مثلا ہمارے والدین یا دادا دادی یا نانا نانی کی وفات ہو چکی ہے نا، کم از کم دادا دادی کی تو وفات ہو چکی، ٹھیک ہے، ہم ان کے لیے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتے ہیں؟ بولو کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک کام ہے تو کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دعا۔ تو دعا وہاں کام آئے گی جہاں اور دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آتی۔ تو دعا کو معمولی مت سمجھیے، آپ دعا کو معمولی مت سمجھیے، دعا تو آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا ایک مومن کے لیے وہاں کارآمد ہوتی ہے جہاں دنیا کے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے، کسی کام کے نہیں رہتے۔ دعا مانگیے۔ دو دعائیں سکھاتا ہوں، ایک وہی جنت کا خزانہ جو شروع درس میں نے آپ کے سامنے رکھا، کثرت سے پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھتے رہیے۔ اللہ عز و جل نیکیوں کی توفیق بھی دے گا اور انشاءاللہ گناہوں، برائیوں اور تکلیفوں سے آپ کو بچائے گا بھی انشاءاللہ۔ دوسری دعا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، طلبگار ہوں، مجھے تیری رحمت چاہیے، تیری رحمت نہیں ہے تو نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ تو اے اللہ تو مجھے پلک جھپکنے کی مقدار بھی میرے اپنے حوالے نہ کر، میں اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا اگر تو توفیق نہ دے، طاقت نہ دے، میں اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، دوسروں کا تو جانے دو۔ اور اے اللہ تو میرے سارے کاموں کو درست کر دے، میری اصلاح کر، میرے ہر معاملے کی اصلاح فرما، درست کر دے۔ لا الہ الا انت، میں تو سچا موحد ہوں، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں تیرے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ تو یہ چار اسباب یاد رکھیے۔ سب سے پہلا سبب عاجزی، انکساری، تواضع، خاکساری۔ دوسرا سبب اپنی عقل، اپنے جسم، اپنی قوت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ اپنی عقل، اپنی قوت کو اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ تیسرا سبب سچا ارادہ، پکا حوصلہ۔ اور چوتھا سبب کثرت سے دعائیں مانگیے۔ مجھے امید ہے میں نے جو باتیں مختصر سے درس میں آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کے ذہن نشین ہوئی ہوں گی۔ اللہ عز و جل مجھ کو اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں وہ توفیق سے نواز دیتا ہے۔ ہم کو، ہمارے والدین کو اللہ عز و جل اپنی حفاظت میں رکھے، ہماری اولاد کی اصلاح فرمائے، ہماری اولاد کو عزت دے، عافیت دے، راحت اور ترقی دے، ہماری اولاد کو ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔